خطیب فضائل علی علیہ السلام علامہ جناب علی باقر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور آخر پر جناب امیر مسلم کا تابوت برآمد کروائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم، قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی قرشی السید ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستقبین علی لعنۃ اللہ الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الولایت۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ ہے، بات شروع ہے۔ مسلسل آج دوسری مجلس ہے جس میں ہم لفظ ارادہ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ؟ روزانہ کی طرح آج بھی یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، طبیعت ناساز ہے۔ انما کلمہ حصر ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ان کو پاک کرے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ مرید کا جتنا ارادہ بلند ہوگا ارادہ اپنے اتنے ہی کمال کو پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والا۔ اب صحیح بارتی کو صلوات پڑھے گا۔ کلمہ حصر ہے اور ارادہ اس کی صفت نہیں ہے، ارادہ اس کی عین ذات ہے۔ اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ فعل کی دو اقسام ہیں جو ہم نے کل عرض کیا تھا۔ ایک ہے فعل طبعی جس کا تعلق مادہ سے ہے، ایک ہے فعل مجرد جس کا تعلق روحانیات سے ہے۔ روحانیات جتنی بلند ہوگی، لفظ ضائع نہیں کیجیے گا، توجہ کیجیے، روحانیات جتنی بلند ہوگی ارادہ اتنا مضبوط ہوگا۔ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ ان سے رجس کو دور رکھے۔ اور رجس کا یہ کہنا کہ میں نے رجس کو تم سے دور رکھا، اس دور رکھنے کی دلیل ہے کہ آل محمد کا وجود ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف قیامت تک ہے۔ اللہ نے رجس دور کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ صرف قیامت تک لی ہے، قیامت کے بعد کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس لیے کہ قیامت کے بعد رجس رہے گا ہی نہیں۔ رجس صرف اور صرف قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد آل محمد کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ مگر آل محمد موجود ہوں گے، ان کا جسم نہیں ہوگا، وہ اسی پیکر میں ہوں گے جس پیکر میں توحید ہے۔
توجہ کیجیے گا، وہ اسی پیکٹ، وہ جسم میں نہیں ہوں گے۔ اب آل محمد کو کوئی بھی نجاست چھوئے گی تو یہ اللہ پہ نقص ہے۔ تھوڑا تھوڑا یہ 2-3 منٹ کی تمہید ہے۔ آل محمد جتنا نجاست کے قریب جائیں گے اتنا توحید کو خطرہ ہے۔ خدا کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ ان سے نجاست کو دور کرتا رہتا ہے کہ ان کے نزدیک نجاست نہ جائے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں، دلیل ہے، مدلل ہے، مؤثر ہے، اثر ہے، اس نے آل محمد کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ آل محمد کو موت آ جائے تو توحید کو موت ہے۔ اس لیے اس نے ان سے موت کو دور رکھا، یہ کہہ کر کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر شے فنا ہے، ہر شے کو موت ہے سوائے اللہ کے اس چہرے کو جو چہرہ علیہ السلام نہیں ہے، ذو الجلال والاکرام ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، اب مجلس شروع کی جائے۔ دیکھیے سرکار، علت برغایت کے تحت صرف 2 منٹ تمہید ہے اور بس آپ سب کھڑے ہونے والے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر اس جگہ سے کھڑے ہوں کہ پیچھے والے ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے نا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا علت طہارت کیا ہے؟ اور منصب طہارت کیا ہے؟ معصوم نے کہا لعن اللہ یدعو المومن، اس بندے پہ لعنت ہے جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے آدم بھی علیہ السلام ہے اور علی بھی علیہ السلام ہے۔ ملک صاحب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی جو ہو گئی۔ آدم بھی علیہ السلام، علی بھی علیہ السلام، یہ کہاں کا اصول ہے؟ جو بنے وہ بھی علیہ السلام۔ میں نے عجیب منزل کی طرف بڑھنا ہے اور میں صرف یہ آپ ذہنوں کے ذہن بنا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے امتی میں اور سردار میں فرق ہے۔ وہ علیہ السلام، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آدم سے عیسیٰ تک پہ درود اللہ نہیں بھیجتا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی پر بھی درود اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے ذمہ داری درود کی لی ہے صرف اور صرف محمد کی، آل محمد کی نہیں. کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. محمد پہ درود ہے، آل محمد پہ درود نہیں. آپ گھبرا گئے. محمد پہ درود ہے، آل محمد پہ درود نہیں ہے. درود ہے کیا؟ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ درود کیا ہے. درود تو فارسی کا لفظ ہے نا، اصل لفظ تو یہ سلو ہے. سلو، سلے، سلاد. میں اسے یوں کرتا چلوں بھئی، ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو سب درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں صرف کہہ رہا ہوں 5 منٹ کی تمہید ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، ذہن کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیجیے گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اے فرشتوں تم اور مومنین تم محمد پہ درود بھیج. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو، ہم کہہ رہے ہیں تم بھیجو. کتاب مانی اخبار میں مولا سے پوچھا گیا، مولا تو پھر درود ہے کیا؟ یہ تو میں چل رہی ہے. کا اصل لفظ صلاۃ ہے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور فرشتے محمد کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم سب محمد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ محمد کی صلاۃ کر رہا ہے. اللہ محمد کی صلاۃ کر رہا ہے. محمد کسی کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ محمد کی صلاۃ ہے. محمد کسی کی سواری بنتے ہیں، یہ محمد کی صلاۃ ہے. آدم سے عیسیٰ تک، بلکہ اللہ سے عیسیٰ تک سب محمد کو سلام کرتے ہیں، محمد پہ درود بھیجتے ہیں، محمد کی نماز پڑھتے ہیں. محمد کبھی زہرہ کی نماز پڑھتا ہے، محمد کبھی علی کی نماز پڑھتا ہے، محمد کبھی حسن کی نماز پڑھتا ہے، محمد کبھی حسین کی نماز پڑھتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے. گاڑی میں کتاب پڑھی ہے، کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان. اگر اس میں زیارت نہ ہو جو چور کی سزا میری، خون معاف ہے. آدم سے عیسیٰ تک محمد کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ بھی محمد کی نماز پڑھ رہا ہے، محمد علی کی نماز پڑھتا ہے. محمد فاطمہ کی نماز پڑھتے ہیں، محمد حسن کی نماز پڑھتے ہیں، محمد حسین کی نماز پڑھتے ہیں. کائنات محمد کی نماز پڑھتی ہے. محمد ان چاروں کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں فاطمہ کچھ کپڑے سی رہی تھی. محمد نے کہا فاطمہ ھذا عین عملا، یہ کیا ہے؟ کہ میں عباس کی نماز پڑھ رہے ہوں.
سب نماز پڑھتے ہیں محمد کی، اور محمد نماز پڑھتے ہیں چاروں کی، چاروں نماز پڑھتے ہیں عباس کی. تبھی ہر معصوم یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی عبد العباس، عباس پہ سلام. آپ نے توجہ نہیں کی، عباس پہ سلام. فاطمہ کہہ رہی ہیں، توجہ نہیں کر دی محترم، فاطمہ خلقت اول کی موجدہ ہیں. کیا ہو گیا، آپ لوگ پریشان ہو گئے یا دل نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو سمجھ؟ ٹھیک ہے، ابھی تو بات آگے ہونی ہے، آپ میرا ساتھ دیجئے تھوڑا سا. موجودہ خلق اول فاطمہ ہے، اور خدا کے ارادہ باطن کا نام فاطمہ ہے، اور خدا کے ارادہ ظاہری کا نام علی ہے. عباس پہ حمد خدا کا باطن بھی کرتا ہے، اور خدا کا ظاہر بھی کرتا ہے. قبلہ آپ نے توجہ نہیں کیا دیدان محترم. دیکھیے معراج ہوتی ہے، بلکہ میں آپ کو یوں تھوڑا سا بتا دوں. ایک نام ہے عبداللہ بن یزید، مولا کا صحابی ہے. امام جعفر صادق کے پاس آئے، کہتا مولا قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو زمین پر بیٹھ کر سارے خزانے دکھا دیے. تو امام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا ہوا شاہ جی، کو مسئلہ ہے؟ خیریت ہے نا، کہ پریشانی تو نہیں ہے نا؟ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ تو اللہ نے دکھائے ہیں نا ابراہیم کو. امام نے کہا یہ چھوڑو کہ کس نے دکھائے ہیں، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، مولا نے کہا دیکھو. کیا دیکھا کہ کوئی فرشتہ کچھ کر رہا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں کیا جاننے. کچھ فرشتے کچھ کر رہے ہیں. عرش اول سے عرش دوم وہ دیکھ رہا، عرش سوم، عرش چہارم، سدرۃ المنتہا، مقام جبروت، مقام ہاؤت، مقام لبروت، مقام مقربین. اب یہ دیکھتا جا رہا ہے، پردے ہٹتے گئے. اب اس نے ایک ایسی منزل دیکھی کہ جہاں پہ ایک نالین پڑی ہے، اور فرشتے اس نالین کا طواف کر رہے ہیں. میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے مجھے. اس نالین کا طواف کر رہے ہیں. گھبرا گیا، کہا مولا عرش الہی پہ نالین. مولا یہ نالین کس کی ہے؟ کہا ذا مالک الفضل، یہ عباس کی جوتی ہے جو ابھی پہنی نہیں. یہ عباس کی نالین ہے جو ابھی پہنی نہیں، ابھی اللہ نے مشیت سے بنائی ہے. کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ مشیت ارادے کو کہتے ہیں. اس نے اپنے ارادے سے یہ نالین بنائی ہے. وَيَطَهَّرَهُ بِيَدَيْهَا، اور اللہ نے تمام نبیوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ ہر نبی صبح فجر میں اپنے طہارت نامے سے، یعنی ابا سے، اپنے طہارت نامے سے اسے صاف کرے.
اپنی عطرت سے اسے پاک کریں، اور پاک کرنے کے بعد سجدن شکرن، شکر کا سجدہ بجا لائے کہ اسی کی وجہ سے مجھے آدم بنایا گیا، اس کی وجہ سے مجھے نوح بنایا گیا، اس کی وجہ سے مجھے ابراہیم بنایا گیا، اس کی وجہ سے مجھے اسماعیل بنایا گیا، اس کی وجہ سے مجھے عیسیٰ بنایا گیا۔ رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی مقصر اولاد، امامہ پہن کے امام رضا کے مزار کے ارد گرد کتوں کی طرح خمس اکٹھا کرنے کے بعد، کل تک تو یہ پریشانی تھی کہ نبیوں کو ولایت پہ نبوت ملی، آج پتا چلا نبیوں کو عباس کی جوتی سے نبوت ملی۔ پریشان آپ حاضر ہیں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا روحانی سفر کر لیں، اور فتووں سے میں گھبراتا نہیں، بیمار ہوں، بزدل نہیں ہوں، فتووں سے میں نہیں گھبراتا، آپ میرا ساتھ دیں۔ اور میں ایک بات کرتا چلوں، جن کے ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے شکوک و شبہات آ جائیں، مولا کا فرمان ہے کوئی ہمارا ذکر کرے نا تو اسے قبول کر لو، وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا، ہم جانے وہ جانے، میں جانوں مولا جانے، آپ کا یقین کرنا بنتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں جانے موقع پوچھ بھائی علی حسین شاہ جی، میں جانوں مولا جانے، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی بندے کو جہنم میں جانے کا شوق نہیں ہے، اور یہ کہہ کہ اگر مجھے جہنم ملتی ہے تو امنن صدقن قبولن، مجھے ایمان قصر پہ جنت ملے تو قبول نہیں، غلو پہ جہنم ملے تو قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ کیجیے گا، خلقت اول جو میں نے عرض کیا، کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا خود کچھ حملہ ہونے لگا تو وہ جو شروع ہو جاؤ، صلوات پڑھیے محمد وال محمد۔ سید جی سے کل سے ہی کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ نیچے ہو جائے۔ اللہ کے ارادہ اول کا نام قلم ہے، میرا ساتھ دیجئے، سرکار گھبرائیں، میری طرف دیکھیے بھائی جان، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ارادہ اول کا نام قلم ہے، اور اللہ نے اپنا کل مشیت، کل اختیار اس قلم کو دیے۔ پوچھا گیا مولا یہ قلم کیا ہے؟ کا القلم ہو والفاطمہ ہی، اللہ کی اول قلم کا نام بطول ہے، یقسم المنصب ہی، اللہ نے عہدے تقسیم نہیں کیے۔ بھائی اللہ مصور خالق ہو نہ ہو، اللہ تو ہے، وہ عہدوں سے پاک ہے، عہدے ہمارے لیے کہ ہم انہیں سمجھ پائیں، وگرنہ وہ عہدوں کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اپنے 12 ارادوں کو
13वें इरादे का मोहताज बनाया जिसका नाम फातिमा है। 12 इरादों को 13वां जो इरादा कुल है जिसे कलम कहते हैं उसका मोहताज बना दिया। अब उसने इन 12 को ओहदे बांटे। तवज्जो किबला कीजिएगा जरा, अल्लाह करिए मेरी बात समझ आ जाए। मैं अज़ल में पहुंचा हुआ हूं, जहां वक्त नहीं है वहां अब ये ओहदे तकसीम होते हैं। अली अली थे, इमाम नहीं थे। मोहम्मद थे, नबी नहीं थे। हसन थे, इमाम नहीं थे। ये ओहदे इनको भी नहीं मिले। अभी ये सिर्फ ज़ाते इलाही का पैकर थे, आईनाए तौहीद थे, खुदा का परतव थे। अब अल्लाह ने ओहदे बांटने हैं तो पहले अपनी कलम का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने अपनी कलम को कहा फातिमा यनसा यबलो, तुम्हारा बेटा कहां है? तो कलम ने अपनी आयत ततहीर से अब्बास को निकाला। क्या हो गया आप लोगों का? परेशान बैठे हैं, मैं इतनी मेहनत से पढ़ रहा हूं और आप एक अल्लाह ने कहा कि ऐ अब्बास अंता नबी, क्या तुम नबी बनोगे? नबूवत का ओहदा रख दिया, कहा मुझे नबूवत नहीं चाहिए। कहा अंता वलियन, क्या तुम वली बनोगे? वली का ओहदा भी रख दिया, कहा मुझे विलायत भी नहीं चाहिए। कहा अंता इमामुक, इमाम बनोगे? कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए। अंता खुल्लात, क्या तुम मुझसे खलील बनोगे? अब्बास ने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता कौन किस में है। बात तो वो जो होने लगी है। अच्छा तुम्हें रहनीयत हो वल मसीहा, क्या तुम्हें कायनात का मसीह बनाओ? कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब्बास ने जिन ओहदों को ठुकरा दिया ना, फिर अल्लाह ने वो ओहदे दुनिया में बांटे, किसी को नबी बनाया, क्या हो गया दुकान मोहतरम? किसी को इमाम बनाया, किसी को वली बनाया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को गौस बना दिया, किसी को अबदाल बना दिया। तभी तो इमाम मूसा काजिम ज़ियारत पढ़ते अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल खैराउतल उम्मतिहा। किसी ने पूछा मौला अब्बास इमाम है या नहीं? कहा खबरदार, इमामत तो अब्बास की छोड़ी हुई खैरात का नाम है। बन के दुर खातम करबल में जड़ा है अब्बास, बन के दुर खातम करबल में जड़ा है अब्बास, और कामत सब्र में काबे से बड़ा है अब्बास। ज़ब्त की आखिरी मंजिल पे खड़ा है अब्बास, फौजे आदा से नहीं खुद से लड़ा है अब्बास। दुश्मन से तो लड़ सकते ही नहीं, कायनात में कोई दुश्मन बना ही नहीं जो इनसे लड़े, खुद ही लड़ना है। तवज्जो है या नहीं? खिलकत कलम में जो अव्वल है उसकी मखलूक के अव्वल को अब्बास कहते हैं। इमाम इसलिए नहीं कि इमामत छोड़ी हुई खैरात है। अब्बास ने जो ओहदे ठुकरा दिए अल्लाह ने वो दुनिया में बांटे। आपने तवज्जो नहीं किया। और लोग कहते हैं कि मूसा गए तूर पे तजल्ली इलाही देखी, खुदा की कसम ऐसा है ही नहीं।
ذاکرین کہتے ہیں کہ علی کو دیکھا، علماء کہتے ہیں علی کو دیکھا، ایسا نہیں ہے. ننظرہ بالنلین، موسیٰ نے عباس کی جوتی کو دیکھا تھا. کیا ہو گیا؟ توجہ ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ابو الفضل، اسم تو ہے مگر فضل سے مراد فضائل ہے. کائنات میں جس کے جو فضائل ہیں عباس ان فضائل کا باپ ہے. توجہ ہے یہ نہیں جان محترم. اچھا میں اسے تھوڑا سا اور واضح کرتا چلوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا پریشان. ارادہ مرید کی پہچان ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات آسانی سے ہو جائے. ارادہ مرید کی پہچان ہے، اور ارادہ بلکہ ہم اسے یوں لیتے ہیں دوسری طرف سے تاکہ بات آسان ہو جائے. اللہ وجود تو نہیں رکھتا مگر جیسا اس کا وجود ہے ویسا ارادہ ہوگا. جسم نہیں مگر ہے، بس ارادہ بھی ایسا ہی تھا، اور اس کا ارادہ ہے کہ ان سے پاک طہارت کو اتنا طاہر کر دے. میری طرف ہمت ہے جی، توجہ ہے یہ ذہن پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا. میں نے کسر بطول میں مجلس پڑھی تھی مگر اس کو آدھا کیا تھا، مگر وہ مقبل کرتا چلو چونکہ آیت بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ بے ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر. ارادہ اللہ کا یہ ہے کہ وہ ان کو پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا. مگر ابو الحسن شاہ جی اس میں ایک لفظ ہے جو مولوی نے نکال دیا ہے. اگر وہ لفظ رہتا تو اس کا ترجمہ ہی کچھ اور ہوتا. وہ لفظ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس بے اہل البیت. بے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا اب ترجمہ یہ بنے گا اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت جو تمہیں جھک جائے میں اسے ایسا پاک کر دوں جیسے پاک کرنے کا ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا. ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اچھا بات کو اور آگے بڑھاتے چلیں. جن کو یاد ہے میں اس میں سے کچھ میں نے پیراگراف لینے ہیں. جابر بن عبداللہ کی جرت ہی نہیں کہ وہ فاطمہ سے بات کرے. حدیث قصہ ان جابر بن عبداللہ انصاری یہ ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. روایت ہے ان زینب بنت علی. جب آپ نے توجہ نہیں کیا جانو
زینب بنت علی 5 چادر میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جبریل بھی آیا. جبریل نہیں آ سکتا. جبریل کو تو سرکار آل محمد کا ادراک ہی نہیں. جبریل کو آل محمد کا شعور ہی نہیں، علم ہی نہیں. اگر اسے آل محمد کا ادراک ہوتا نا، جب محمد کہہ رہے تھے چلو آگے، تو وہ انکار نہ کرتا. سدرۃ المنتہا پہ کہا نا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. اس کا یقین ہوتا کہ محمد کہہ رہے ہیں تو چلا جاتا. نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے آل محمد کا ادراک ہی نہیں ہے. جب ادراک نہیں تو چادر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور کسی فرشتے میں جرت بھی نہیں کہ وہ صحن فاطمہ میں آئے. کسی فرشتے میں طاقت نہیں ہے. مگر ہاں، حسن آئے، حسین بھی آئے، علی بھی آئے، فاطمہ بھی آئیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ علی یدخل علی، پھر علی آئے. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں، وہ علی کون تھے؟ اس کا نام تھا علی ابن الحسین. امام سجاد بھی چادر میں آئے. وَيَدْخُلُ محمد باقر، امام باقر بھی نازل ہوتے ہیں، چادر میں آ گئے. امام جعفر صادق بھی نازل ہوئے، چادر میں آ گئے. امام موسیٰ کاظم بھی نازل ہوئے، چادر میں آئے. امام علی رضا تا امام زمان. جب سب اکٹھے ہو گئے نا، اب اللہ کا ارادہ ایک ہو گیا. اللہ کا ارادہ جب ایک ہوا تو اب اللہ نے کہا یا ارادت، اے میرے ارادو، یا قلم الاولی، اے میری اول قلم، مؤذن اذن ہی یدخل للہ، اگر تم اجازت دو تو میں اللہ بھی آ جاؤں. توجہ قبلہ، یہ میں نے بڑے کلیجے کی طاقت سے یہ جملہ کہنا ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. جو ہی کہا نا کیا کلمہ اول، میں بھی تمہارے ارادے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آنا چاہتا ہوں. اس وقت جناب سیدہ نے کہا لیا لیا، اہلن و سہلن، اے بار الہ آ جا. اب وجود تو وہ رکھتا نہیں. مولا فرماتے الوجوہ الاسماء العباس ہی، اس نے اپنے آپ کو عباس کے وجود میں ڈھالا. ہو گیا آپ نے کوٹ عبد المالک والوں نے اتنا بڑا جملہ ضائع کر دیا اسرار کا. خدا نے اپنے آپ کو عباس کے پیکر میں ڈالا. ہو بہو عباس بنایا. بظاہراً عباس ہے، باطن میں عباس نہیں ہے. نہ سرکار، ایسا نہیں ہے. خدا نے بظاہراً توحید کے وجود 2 دفعہ ڈھالے ہیں. گھبرا ہوئے تو نہیں ہے جاننا. پہلا دیکھیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا ارادہ ہے ان سے طہارت کو قریب رکھنا، اس کی ذمہ داری، اور ہر اس کو نجاست سے دور رکھنا جو ان کا پیروکار ہے. خدا نے 2 دفعہ اپنے وجود کو
ڈھالا ہے۔ ملک صاحب میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حسنین آ کے کہتے ہیں اماں کپڑے چاہیے، جو سمجھ گئے میں داد دیتا ہوں، جو نہیں سمجھے میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں نا۔ اماں کپڑے چاہیے، کا بیٹا درزی کے پاس ہے، درزی کو دیے۔ اسی کا نام کن ہے۔ اسی کا نام تو کن ہے، درزی کے پاس ہے۔ اب بی بی کی زبان سے نکلے جملے تو غلام شاہ جی اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے درزی بنانا۔ کیونکہ نجاست قریب نہیں آتی۔ اب اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الملائکۃ خیاۃ الحسنین، جاؤ جنت میں کپڑے بناؤ جلدی۔ زہرا کی زبان سے جملے نکل چکے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر فرشتہ ریشم کے درخت سے ریشم چن رہا ہے، اور دو لباس نہیں بن رہے، جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ لباس بنا رہا ہے۔ اب خدا دیکھ رہا ہے۔ جبریل جانے لگا، میکائیل نے روکا کہ خبردار بہت ہو گئی، اب ہماری باری۔ میکائیل جانے لگا، اسرافیل نے روک لیا، اس فرشتے کا اس فرشتے کے ہاتھ میں گریبان، اس فرشتے کا اس فرشتے کے ہاتھ میں گریبان۔ ہر فرشتہ کہتا ہے ہم جائیں گے، ہر فرشتہ کہتا ہے ہم جائیں گے۔ جب دیکھا نا، اب اللہ نے جو دیکھا، وجود رکھتا نہیں مگر مسکراہٹ آئی۔ چہرہ نہیں رکھتا مگر مسکرایا، لباس وجود میں ڈھلا، دو کپڑے ہاتھوں پہ لیے، حسنین کے دروازے پہ آ کے کہتا یا فاطمہ انا خیاۃ الحسنین۔ اے میری کلم اول، تیری مودت میں خدا حسنین کا درزی پہلی دفعہ حسنین پہ وجود لیا، دوسری دفعہ چادر تطہیر میں، عباس کا وجود لے کر جو ہی اپنے ارادوں میں شامل ہوا، کیا ہو گیا چھوڑ دے میرے خیال سے، ارادوں میں شامل ہوا، اس وقت اللہ کی آواز آتی ہے کنت کنزا مخفی۔ میں چھپا ہوا خزانہ، وہ چھپا بھی ان میں ہے اور ظاہر بھی انہی سے ہوا ہے۔ یہ ارادہ ہے، وہ مرید ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظوں کا فرق ہے، ذات کا فرق نہیں ہے، لفظوں کا فرق ہے نا، اللہ ہے تو علی ہے تو محمد ہے، یہ لفظ ہیں، ان کا فرق ہے، وگرنہ ذات کا کوئی فرق، ذات کا کوئی فرق نہیں۔ ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے، ایسے ایک ہیں کہ جن کا دو نہیں ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد کی بات۔
صرف 2 جملے رونے کے لیے. 2 محرم ہے، حکم ہوا ہے اس کا تابوت آنا ہے جو حسین کا سفیر ہے. بھیا جب میں کہوں تابوت لے آؤ تو لے آنا، اٹھے کوئی نہیں. مگر ایک جملہ کہتا چلو. معصوم فرماتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ روایت عرض کی تھی کہ امام حسن عسکری کے دور میں ایک میت لائی گئی. جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں. میت لائی گئی ابو الحسن شاہ جی، جس میت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. میت کے لواحقین نے بڑی کوشش کی اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، مگر آنکھیں بند نہیں ہوئیں. وہ میت کو اٹھا کے امام کے پاس لائے. امام نے کہا اسے کسی علم کی ضرورت نہیں، کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کرامات کی ضرورت نہیں ہے. آئینہ آئینہ بنتی، اس کی کوئی بیٹی ہے؟ کہا مولا کیا کرنا ہے؟ کہا جب بیٹی باپ کی لاش پہ روئے گی نہیں، باپ کی آنکھیں کھلی رہے گی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. جو سمجھ گئے مولا ان کے آنسو قبول کرے. 3 میتیں تاریخ میں ہیں، 3 میتیں جن کی آنکھیں مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوئی. اشارہ کروں گا. پہلا جنازہ بغداد کے پل پہ ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا موسیٰ کاظم ہے. انتظار ہے کہ فاطمہ آئے اور میری لاش پہ بیان کرے. پہلا یہ ہے. دوسرا وہ جسے چکیاں پیس پیس کے بطول نے پالا، نام حسین ہے. ایک نہیں 1.5 سال تک حسین کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. جب سکینہ نے گود میں لیا نا، حسین نے ٹھنڈی آہ بھری، آنکھیں بند ہوئیں. ادھر سکینہ کی بھی آنکھیں بند ہو گئیں. آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے مصائب کے لیے. اللہ. اور تیسرا لاشا بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. حضرت دادان حسین، عاتیقہ نام ہے مسلم کی بیٹی کا. عاتیقہ تاریخ میں حضرت دادان حسین 1 محرم سے ہے تو مسلم کی بیٹی. عباس کا خون، علی کی جرت. جلال آیا کہ اماں بابا کو آنے دو، میرا بابا اتنا طاقتور ہے. حسین نے مدینہ چھوڑا نا، میرا بابا ان سے انتقام لے گا. میں تمہید پوری باندھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا. ساتھ کو پانی بند ہوا. بیٹی ہے نا، بیٹی کو باپ پہ بڑی توقع ہوتی. کہا میرا بابا آئے گا، پانی کی تو لہریں آ جائیں گی، دریا کھل جائیں گے، سمندر سجدہ ریز ہوں گے. 10 کو حسین مارے گئے، اکبر قتل ہو گئے، عباس شہید ہو گئے. عاتیقہ روئی نہیں. عاتیقہ کسی کی شہادت پہ نہیں روئی، بس یہی کہتی تھی کوئی بات نہیں اماں میرے بابا کو آنے دو. اللہ مان، اللہ مان. اماں رونا نہیں، کچھ نہیں ہوتا. 11 کو جب قید ہو رہے تھے نا، بی بی اس وقت بھی شمر کو کہہ رہی تھی کر لو قید، میرے بابا آئیں گے ہمیں آزاد بھی کروائیں گے، ہر خون کا بدلہ بھی لیں گے. کوفہ کا بازار آیا، مسلم کی بیٹی قید ہے. مسلم کی بیٹی نے کیا دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، دروازے پہ ایک لاش لٹک رہی ہے جس کا سر نہیں ہے. عاتیقہ رو کے کہتی یہاں پہ لاشوں کو دفن نہیں کرتے. اللہ مان، اللہ مان. تابوت لے آؤ، کوئی اٹھے نہیں، آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے. تابوت لے آئیے، کوئی نہیں اٹھے. مسلم کا جنازہ میں اس لیے منگوا رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں جب رونے والوں میں جنازہ آتا ہے میرے دائیں عاتیقہ ہوتی ہے،
بائیں عباس کی ماں ام البنین ہوتی ہے۔ علامہ نجرک من اللہ۔ بھائی تابوت لے آئیے جہاں بھی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے مصائب کا۔ اماں یہاں پہ لاشیں دفن نہیں کرتے۔ عزادارو ایک اور روایت کری، عاتقہ نے کیا دیکھا کہ چند بچے ہیں جنہوں نے زمین پہ ایک سر رکھا ہے، کہہ گیا اور جو سمجھ گئے مولا ان کو کوئی غم نہ دے۔ بچے اپنے قدموں سے اس کے سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کبھی سر ادھر جاتا ہے، کبھی سر ادھر جاتا ہے۔ عزادارو عاتقہ روئی نہیں، عاتقہ نہیں روئی۔ عاتقہ پر بیٹھے رہیے، تابوت آ چکا ہے، بس دیکھتے آئیے اور روتے آئیے۔ ایک دم عاتقہ نے کہا اماں یہاں پہ لاشیں دفن نہیں کرتے، دیکھو سر کے ساتھ کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اماں اگر اجازت دو تو میں اپنے بابا کے کسی صحابی کو کہوں کہ وہ اس لاش کی تدفین کرے۔ عزادارو یہ سننا تھا، زینب محمل پہ بیٹھی ہیں، جو ہی مسلم کا لاشا دیکھا اتری نہیں، منہ کے بل نیچے گرتی ہیں اور کربلا کی طرف دیکھ کے کہتی عباس تیرا شکریہ، عباس میں تیری ممنون۔ عزادارو عاتقہ جو پتہ چلا، عاتقہ نے کہا اینا بھی یہ میرا بابا ہے۔ عاتقہ نے ماتم کیا، کیا دیکھا ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ، کبھی مسلم کا سر پکڑتی، کبھی مسلم کا لاشا۔ محنت زینب پہ ہویا ہر نبی حیران ہے، محنت زینب پہ ہویا ہر نبی حیران ہے، محنت زینب پہ ہویا ہر نبی حیران ہے، محنت